السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کیسے کریں؟ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض دفعہ جب انسان پر غسل لازم ہوتا ہے، کسی بندے پر غسل لازم ہوتا ہے تو وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ غسل کیسے کریں، غسل ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ بار بار غسل کرتے رہتے ہیں۔ تو غسل کے فرائض 3 ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ایک فرض کہ اگر ان 3 کو ادا کر لے تو غسل اس کا درست ہو جائے گا، ناپاک آدمی پاک ہو جائے گا۔ ان 3 کو ادا کرنے کے بعد غسل ہو گیا، پاک ہو گیا۔ تو وہ 3 کیا ہے؟ کلی کرنا، کہ منہ کے اندر اس طرح پانی دینا کہ منہ سارا کا سارا بھیگ جائے، سارا منہ اس سے تر ہو جائے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور اس کے بعد کہ پورے بدن پر پانی بہانا کہ بدن کا کوئی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ یہ ادا کرنے سے منہ میں پانی، ناک میں پانی اور پورے بدن پر پانی بہانے سے غسل ہو جاتا ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو اصل طریقہ جو غسل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت ان گٹوں تک دھو لے، یہاں تک دھو لے۔ اور اس کے بعد اس کے دھونے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو غسل کرتا ہے وہ ٹب سے پانی لیتا ہے یا بالٹی سے پانی لیتا ہے، تو اگر اس کے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے، تو پانی کے اندر، بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہر کہیں اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اور اس کے بعد استنجا کرے۔ استنجا اور چاہے ہاتھ پر اور استنجا کرنا چاہے نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، تو استنجا کرنا اور ہاتھ دھونا سب سے پہلا ضروری ہے۔ اگر مسنون طریقے سے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد استنجا، اور استنجے کے بعد جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوئیں۔ اگر نجاست نہیں لگی ہوئی تو پھر جو نماز کا وضو ہوتا ہے، نماز کا وضو کریں۔ جیسے وضو کیا جاتا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، منہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ اگر صاف جگہ ہے، نیچے پانی رکتا نہیں ہے، تو بیٹھ کر پاؤں بھی دھو لیے جائیں۔ اگر پانی رک جاتا ہے تو وہاں پاؤں نہ دھوئے جائیں۔ تو غسل کر لے، تو اس کے بعد پھر اپنے سر کے اوپر پانی بہائے، پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو ملے، اور جو اس کے جوڑ ہوتے ہیں، بغل کا جوڑ ہوتا ہے اور جو گھٹنوں کا جو جوڑ ہوتے ہیں، ان گھٹنوں اور بغل کے جوڑوں کو خاص طور پر ملنا، کیونکہ بعض دفعہ ان میں پانی نہیں جاتا، اور اگر جسم کا کوئی حصہ ایک بال برابر بھی رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوتا۔ تو یہ کر لینے کے بعد اگر جہاں پانی رک جاتا ہے وہاں سے نکل کر پیر دھو لیں، تو پھر یہ مکمل غسل ہو جاتا ہے مسنون طریقے سے۔ اور اگر اس کے علاوہ یعنی کہ کلی کر لی، ناک کے اندر پانی چڑھا لیا اور سارے بدن پر پانی بہا لیا، یہ 3 فرائض ادا کر لیے تو غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر سنت کے طریقے کے ساتھ غسل کیا تو ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ ہے